بچے یتیم ہو جائیں تو انہیں یتیم خانے بھیج دیتا ہے، اس کے خود اپنی اولاد پیدا ہو جائے تو اسے نرسری میں داخل کرا دیتا ہے، اس کے ہاں سسٹم آف فیملی ختم ہو گیا۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کچھ ناک کٹے ہوئے لوگ آ رہے تھے اور انہوں نے دوسرے دیکھا کہ یہ ناک سیدھی والے لوگ آ رہے، اب یہ ہمیں کہیں گے تم تو نکٹے ہو، تو انہوں نے دور سے ہی شور مچانا شروع کر دیا، یہ ناکو آ رہے ہیں، ناکو آ رہے ہیں، ناکو آ رہے ہیں، تاکہ یہ ہمیں نکٹا نہ کہیں۔ تو سارا یورپ نکٹا ہے، ہماری ناکیں ابھی ثابت ہیں، تھوڑی تھوڑی گھس تو ضرور گئی ہیں، ان رسومات نے جنہیں ہم نے اپنایا ہوا ہے ان میں کچھ کچھ گھس گئی ہیں، لیکن وہ پھر بھی بہرحال ان سے ذرا بڑی بڑی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جناب روشن خیالی اور اعتدال پسندی میں اسلام کے مقابلے پر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا دین تو اتنا معتدل مزاج ہے، جب آدمی حالت اشتعال میں ہوتا ہے اور حالت جنگ میں ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا، اپنے آپے میں ہو تو حالت جنگ میں نہیں جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غزوہ میں اپنی تلوار لہرا کے کہا ہے کوئی جو اس کا حق ادا کرے؟ حضرت علی نے بھی کہا مجھے دے دیجئے، حضرت ابو بکر نے بھی کہا مجھے دے دیجئے، حضرت عمر نے بھی، تمام صحابہ نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار کسی کو نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار یہ مجھے دے دیجئے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے کہا ہاں تم اس کا حق ادا کرو گے، دے دیں۔ بہرحال وہ جتنا انہوں نے حق ادا کرنا تھا وہ کیا، اس کی تفصیلات میں تو میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ میں جس خاص نقطے کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم پر ایک الزام ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اب ابو دجانہ کے ہاتھ میں نبی کی تلوار ہے اور وہ مارتے کاٹتے میدان جنگ میں، ان کی تلوار اٹھتی ہے ایک شخص کی گردن پر گرنے کے لیے۔ میدان جنگ ذہن میں رہے اور یہ اشتعال جنگ ذہن میں رہے، شدت جذبہ ذہن میں رہے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں، اور پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جو لڑنے کے لیے آیا ہے تلوار بلند کر کے یہاں تک آ گیا ہے کہ اب یہ تلوار اس فرد مقابل کی گردن پر بس لگنے والی ہے۔ تو جب اس تلوار پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو کرنیں منعکس ہوتی ہیں، وہ جس کو مارا جانے والا ہے اس کا منہ دوسری طرف ہے، پیٹ ادھر ہے، اس نے اپنے سر پر سرخ رومال باندھا ہوا ہے۔ تو اب اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز آئی، کوئی ہتھیار آیا، کوئی حربہ آیا میری گردن پر، تو وہیں سے اس نے چیخ ماری، اور چیخ کیا ماری کہ ہائے میں مری۔ پتہ لگا کہ یہ مرد نہیں ہے، کوئی عورت ہے، وہ تلوار وہیں رک گئی، وہ ہاتھ اس سے آگے نہیں بڑھا، اس لیے کہ ان کے پیغمبر نے کہا ہوا تھا کہ کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھے گی، کوئی بچہ قتل نہیں ہوگا، کوئی عامی نہیں مارا جائے گا، کسی مذہبی پیشوا کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو نہیں چھیڑا جائے گا، کوئی ہرا بھرا درخت نہیں کاٹا جائے گا، کوئی کھیتی نہیں جلائی جائے گی، کسی سول آبادی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اعتدال پسند ہم ہوئے کہ تم ہوئے اعتدال پسند؟ اب غور کریں کون ہے اعتدال پسند؟ ہم ہیں اعتدال پسند، لیکن ان کی ہماری لڑائی ہمارے اس اسلام سے نہیں ہے، ان کی اس تہذیب سے ہے کہ جسے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، وہ ہے بڑی منصوبہ بند قوم۔ اس منصوبہ بند قوم نے 150 برس پہلے جو بات کہی تھی ان کے ایک پالیسی ساز نے، تو اس نے یہ کہا تھا، آپ نام تو بار بار اس کا سنتے ہیں، جس نے ہندوستان کا نظام تعلیم بنایا تھا بر صغیر کا، لارڈ میکالے۔ تو اس نے کہا تھا ہمارا مدعا یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں لوگوں کو انگریز بنانے آئے ہیں، ہمارا مدعا یہ ہے کہ لوگ یہاں کے ہوں مگر سوچیں ہمارے ذہن سے۔ یعنی اس کے نظام تعلیم کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس پر کام ہوتا رہا 1.5 صدی،
ایک نسل تو وہ تیار ہو گئی جس کا میں نے ابتدا میں آپ سے ذکر کیا کہ سارے ملکوں کے حکمران جو ہیں وہ اس نسل کے لوگ ہیں کہ جو رنگ ہمارے ذہن ان کے. پھر جب پاکستان ٹی وی کا آغاز ہو رہا تھا تو پہلے جنرل مینیجر نے، پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر نے جو تقریر کی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے والے بچے تو ہوں ٹی وی والوں کے، لیکن سوچیں ہمارے ذہن سے. آج وہی ہو رہا ہے، اور بات اب ٹی وی پر نہیں ہے، بات اب ڈش اینٹینا پر ہے، بات اب کیبل پر ہے، بات اس سے بھی آگے بڑھی ہے تو بات کمپیوٹر پہ ہے، بات اس سے بھی آگے بڑھی ہے تو وہ نیٹ اس پر انٹرنیٹ پر آ گئی ہے. بات پتہ نہیں اب اس سے اور آگے کہاں بڑھے گی، لیکن ہم اس کی طرف کچھ سوچ نہیں رہے، اس کا کوئی تدارک نہیں کر رہے. ہم تو اپنی آپس کی یا دست و غریبہ میں لگے ہوئے ہیں یا ان ایشوز پر لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ کبھی اس سے باہر اور کبھی اس سے اندر اور کبھی اس کے خلاف اور کبھی اس کے موافق. تو بھائی میں نے آپ کے سامنے اعتدال پسندی، روشن خیالی کا ایک نیا چہرہ رکھا ہے، اور وہ چہرہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو بچائیے. یہ حملہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے. آپ کیسا غضب خدا کا، یہ نہیں دیکھتے کہ وہی یورپ کا مرد 11 کپڑے پہنتا ہے تو جینٹل مین بنتا ہے. وہ انڈر ویئر پہنتا ہے، پھر وہ پتلون پہنتا ہے، پھر وہ بنیان پہنتا ہے، پھر وہ قمیض پہنتا ہے، قمیض کے اوپر پھر وہ واسکٹ پہنتا ہے، واسکٹ کے اوپر پھر وہ کوٹ پہنتا ہے، کوٹ کے اوپر وہ چسٹر پہنتا ہے، چسٹر کے اوپر ایلسٹر پہنتا ہے، پھر وہ ہیٹ لگاتا ہے، ٹائی لگاتا ہے، اس پر ایک پن لگاتا ہے، جیب میں ایک رومال لگاتا ہے. تب وہ جنٹل مین بنتا ہے، تب وہ سوسائٹی میں جاتا ہے. ان میں سے کوئی چیز کم ہو تو وہ سوسائٹی میں نہیں جا سکتا. اور خواتین کو انہوں نے کس حقوق خواتین کے نام پر کس طرح اٹھایا ہے کہ جو خاتون لباس کم سے کم پہنے، زیادہ سے زیادہ اتار دے، وہ لیڈی بنتی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے. اور دوسری آخری بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خواتین کو حقوق ہم نے دیے. بس اسی پر میں معاملہ لا کے اپنی تقریر کا ختم کر دیتا. سب سے بڑا حق وراثت ہم سے پہلے بتائے کون کس نے دیا؟ خواتین کو حق وراثت اسلام نے دیا. خواتین کو حق ملکیت اسلام نے دیا. خواتین کو حق آزادی رائے اسلام نے دیا. لڑکی کی رضا کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ اب بھی اس گرے ہوئے حالات میں بھی آپ 2 وکیل لے کے وہ لڑکی کے دستخط کرانے جب جاتے ہیں تو کیا کرانے جاتے ہیں؟ لڑکی کی اجازت لینے جاتے ہیں، اور آ کے مولوی صاحب کے سامنے گواہی دیتے ہیں اس بات کی. وہ 2 گواہوں سے پوچھتے ہیں کیوں جی اجازت دے دی؟ ہاں جی دے دی. اتنے مہر پر دے دی؟ ہاں جی دے دی. تم گواہ ہو، اچھا مجھے نکاح پڑھانے کا اختیار دیتے ہو. گویا لڑکی نے اپنے نکاح کا اختیار ولی کو دیا، وکیل کو دیا، وکیل کے 2 گواہوں نے گواہی دی، تب مولوی صاحب نے اس کا نکاح پڑھا. تو یہ حق بھی ہم نے دیا. ووٹ کا حق سب سے پہلے ہم نے دیا. برطانیہ نے روس نے ووٹ کا حق 1917 میں دیا. امریکہ نے ووٹ کا حق 1920 میں دیا. برطانیہ نے ووٹ کا حق 1928 میں دیا. فرانس نے ووٹ کا حق عورتوں کو 1944 میں دیا. سوئٹزرلینڈ نے ووٹ کا حق عورتوں کو 1971 میں دیا. میں نے پورا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ان کا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے اعتدال پسند ہو اور ہم بڑے روشن خیال. ہم نے تو ووٹ کا حق صلح حدیبیہ کے موقع پر دے دیا تھا عورتوں کو. جب عمرہ کیے بغیر واپس جا آ رہے تھے 1400 اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور عمرہ کیے بغیر احرام کیسے اتاریں؟ کوئی اتار نہیں رہا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلے آپ حلق کرائیں، سب سے پہلے آپ احرام اتاریں. آپ نہیں اتاریں گے تو ان میں سے کوئی نہیں اتارے گا.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ خواتین کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ اظہار رائے کا پہلا حق تھا۔ اور جب حضرت عثمان کی خلافت کی بیعت ہو رہی تھی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ سن 23 اور 24 ہجری کے زمانے کا واقعہ ہے، خواتین سے حضرت عثمان کے لیے ووٹ لیا تھا، ان کی رائے معلوم کی تھی، اس کے بعد فیصلہ کیا تھا حضرت عثمان کی خلافت کا۔ تو تم ہمیں رجعت پسند کرتے ہو اور تم ترقی پسند بنتے ہو، 1971 میں ووٹ کا حق دے کے، بھائی ہم نے تو 1924 کا ہم نے تو 24 ہجری میں یہ حق دے دیا تھا۔ تو لہذا یہ اسلام ہے اور یہ ہمارے خلاف الزامات ہیں اور یہ ان کی اعتدال پسندی ہے اور یہ ہماری روشن خیالی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تہذیب کی، اس کے تمدن کی، اس کے کلچر کی، اس کے سسٹم آف لائف کی پوری حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد دینی تقاریر کے بارے میں ایک دو سوال، پھر اذان اور نماز کے بعد دعا۔ میں صرف 1 منٹ لیتا ہوں۔ یہاں کی بیٹی فیشن، شاپنگ، آؤٹنگ کی دل دادا ہے اور جوان بھی فلم، اسموکنگ، میک اپ کا شہزادہ ہے۔ بچہ غیر ممالک جانے پر آمادہ ہے۔ یہاں پہ ہر شے ہونی چاہیے یورپ اور جاپان کی، اس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ آگے خواہش ہے بھی کاش یہاں کی ماں بیٹی بازاروں سے شرما جائے، کھیل تماشے، فیشن چارٹ اور پکنک سے کترا جائے اور خوشی سے چادر چار دیواری کو اپنا جائے، شرم حیا کا گہنا پہنے ہو پتلی ایمان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان۔ میں اول تو کوشش کی ہے کہ کسی سوال کو تشنائے جواب نہ چھوڑوں، لیکن پھر بھی اگر کسی بات سے کوئی وضاحت نہ کر پایا ہوں یا کسی بھائی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی ہو، کوئی ایسی بات پیدا ہوئی ہو جو میرے معافی الضمیر میں نہیں تھی لیکن الفاظ بعض دفعہ زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں، تو میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔